بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 527 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 100 اور ہیڈنگ ہے ہجرت کے فضائل. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی مفتی اعظم پاکستان. ملے گی جنت ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو میسر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ کتاب معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 527 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 100 ہجرت کے فضائل یہ ہیڈنگ ہے. ایپیسوڈ نمبر 83 اور وی لاگ نمبر 494 ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں دوسروں کو پڑھائیں سکھائیں لکھائیں سمجھائیں. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. ہجرت کے فضائل. قرآن کریم میں جس طرح جہاد کے متعلق آیات پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں اسی طرح ہجرت کا ذکر بھی قرآن کریم کی اکثر صورتوں میں متعدد مرتبہ آیا ہے. سب آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات ہجرت میں 3 قسم کے مضامین ہیں. اول ہجرت کے فضائل، دوسرے اس کی دنیاوی اور اخروی برکات، تیسرے باوجود قدرت کے دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے پر وہ عیدیں. پہلے مضمون یعنی ہجرت کے فضائل کی ایک آیت سورۃ البقرہ میں ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. یعنی وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. دوسری آیت سورۃ توبہ میں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد اختیار کیا وہ اللہ کے پاس بڑے درجے میں ہیں اور یہی لوگ کامیاب بامراد ہیں. اور تیسری آیت یہی سورۃ النساء کی ہے وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ وَمَن يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یعنی جو شخص اللہ اور رسول کے لیے اپنے گھر سے یہ نیت
یعنی بانیت ہجرت نکل کھڑا ہوا، پھر اس کو راستے ہی میں موت آ گئی تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو گیا۔ یہ آیت بعض روایات کے مطابق حضرت خالد بن حزام کے بارے میں ہے، ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال ان تینوں آیتوں میں دارالکفر سے ہجرت کی ترغیب اور اس کے بڑے فضائل کا بیان واضح طور پر آ گیا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، یعنی ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے جس کا ہیڈنگ ہوگا ہجرت کی برکات، وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ جیسا حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اور دو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا